الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ والصلاة والسلام علی صفوت خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، دو آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا اور مناجات کا ایک سلیقہ بھی سکھایا، اور نمبر دو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح، کامیابی، عزت کی نوید بھی سنائی ہے کہ اسباب سے کچھ نہیں ہے، مسبب الاسباب خالق کائنات کے قبضے میں سب کچھ ہے، اس کی قدرت پہ نظر رکھ کر اس سے مانگو، اللہ عطا کر دے گا۔ اور وہ شان نزول اور دیگر بات آپ کے سامنے آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یوں پڑھا کرو، یہ دعا پڑھا کرو، جس سے اللہ کی قدرت بھی ہے اور دعا اور مناجات کا سلیقہ بھی ہے۔ فرمایا، لفظی ترجمہ سماعت فرمایا، قل نبی کہہ دیجئے، اپنے لیے بھی اپنی امت کے لیے بھی کہو، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، بادشاہوں کے بادشاہ، بادشاہی کے مالک، تو عطا کر دیتا ہے الملک، بادشاہی، من تشاء، جس کو چاہے، وتنزع، اور چھین لیتا ہے الملک، بادشاہی کو، ممن تشاء، جس سے چاہے۔ اختیار تیرا ہے، تو دے سکتا ہے، لے سکتا ہے، ہمیں دے دے۔ وتعز، اور تو عزت دے دیتا ہے، من تشاء، جس کو تو چاہے، وتذل، اور تو ذلت دے دیتا ہے، من تشاء، جس کو تو چاہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، انکا، بے شک تو، علی کل شیء، ہر چیز کے اوپر قدیر، قدرت رکھتا ہے۔
اور تیری طاقت ہے تو داخل کر دیتا ہے اللیل رات کو فی النہار دن میں، وتولج النہار اور تو ڈال دیتا ہے داخل کر دیتا ہے دن کو فی اللیل رات میں، اور تیری طاقت ہے وتخرج تو نکال دیتا ہے الحی زندے کو من المیت مردے سے، وتخرج المیت اور تو مردہ نکال دیتا ہے من الحی زندوں سے، وترزق اور تو روزی دے دیتا ہے من تشاء جس کو چاہے بغیر حساب، بغیر حساب کے دیتا ہے، بغیر حساب بغیر گمان کے دے دیتا ہے، اس کا دماغ بھی وہاں نہیں پہنچا تو وہاں سے دے دیتا ہے، تیری طاقت ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا آیت کریمہ میں اللہ نے امت محمدیہ کو مناجات کا، دعا کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ اس طرح اللہ کی صفت بیان کر کے اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا ہے۔ تو مناجات کا طریقہ بھی سکھایا، ساتھ ساتھ اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اس طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مانگو گے تو اللہ تمہیں انشاءاللہ کمزور ہوتے ہوئے عزت دے گا، تعداد اور اسلحے اور دولت کے نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ تمہیں عزت دے گا۔ اللہ کی بڑی طاقت ہے، اللہ کی طاقتوں کا ذکر کیا کہ اللہ کی قدرت پہ نظر رکھو، اسباب پہ نظر نہ رکھنا، اور وہ آپ کے سامنے بات آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بزرگوں کی روایت آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات کریمہ اللہ نے اس وقت نازل فرمائی ہیں۔ امام بغوی میں تفسیر بغوی کے اندر پھر تفصیل ذکر کی ہے کہ یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب بدر کے اندر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاندار کامیابی، صحابہ کو کرام کو شاندار کامیابی دے دی تھی، کفر کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ نمبر 2، پھر اس کے بعد احد کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو شاندار کامیابی دے دی تھی۔ اس کے بعد اسلامی حکومت ریاست مدینہ ایک مضبوط ہوتی نظر آئی ہے، تو دائیں بائیں ریاست مدینہ کے دائیں بائیں عرب والی بھی اور عرب کے علاوہ عجم والی بھی، مشرکین مکہ بھی، یہود اور عیسائی بھی، سارے گھبرا گئے کہ یہ تو چند گنے چنے مسلمان تھے اور یہ تو طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، ہم نے سمجھا مشرکین مکہ ان کو مٹا دیں گے، مشرکین مکہ آئے ہیں، بدر میں ان کو زبردست مار پڑ چکی ہے، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے۔ بچوں باتیں مت کرو جی۔ تو ان کو اچھی خاصی مار پڑ گئی ہے۔ پھر احد میں کافر آئے، دوبارہ مار کھا کر چلے گئے، اور اس کے مقابلے میں مسلمان مضبوط، مسلمانوں کی حکومت مضبوط۔ تو اس کا حل سوچو، یہ تو اور قوی ہوتے چلے جائیں گے، ہمارے لیے خطرہ ہے۔ یہود نے کہا ہمارے لیے خطرہ، عیسائیوں نے کہا ہمارے لیے خطرہ، مشرکین مکہ نے کہا ہمارے لیے خطرہ، سارے اسلام کو خطرہ سمجھنے لگے، پاگل۔ تو انہوں نے مل کر فیصلہ کیا اب ایسے کرتے ہیں، ایک دو کی بات نہیں ہے، سارے مل کر یک جان ہو کر مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کو زیر کر دو، مسلمانوں کو مٹا دو اور ان کی حکومت کو گرا دو۔
ان کی طاقت کو ملیا میٹ کر دو۔ اس کے لیے وہ سارے جمع ہونے کے لیے سوچنے لگے، یہودی بھی، اس میں عیسائی بھی تھے، زیادہ تر یہودی تھے، یہودیوں کے سارے گروپ تھے، بنو قریظہ سب سے آگے تھا۔ مشرکین مکہ ان کے قبائل کو کہا، دیگر جتنے قبائل تھے ان کو کہا کہ تم سارے مل کر آؤ، اور ادھر مدینہ کے اطراف میں ہم یہودی ہیں، دیگر لوگ ہیں، ہم ان کو تیار کرتے ہیں، ہم اکٹھے ہوں گے، آپ کو تعاون بھی کریں گے، لڑائی میں بھی تعاون ہوگا، راستہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور مدینے کے اوپر یلغار بھی آپ کو راستے بتائیں گے، اندر مدینے کے اندر بغاوت بھی ہم کریں گے، ریاست مدینہ کے اندر بھی بغاوت ہو جائے گی، باہر سے تم حملہ آور ہو جاؤ، مدینہ کی ریاست مدینہ کو تہ و بالا کر کے رکھو۔ یہ انہوں نے سوچ کر ایک فیصلہ کر لیا، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا اس دوسرے مقام پر کہ یہ سارے کافر مل کر آئے، قرآن نے اس کو جنگ احزاب کا نام دے دیا۔ احزاب حزب ایسی جنگ جو تمام گروپ آ گئے ہیں، اور حدیث میں تاریخ نے اس کو غزوہ خندق کا نام دے دیا۔ اب یہ سارے کافر مل ملا کر آئے، بڑی تعداد میں تھے، سارے یہودی آ گئے، عیسائی آ گئے، مشرکین مکہ آ گئے، جو بھی اسلام کا مخالف تھا وہ سارا آ گیا، اور تلے ہوئے اس بات پر اسلام کو مٹائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کرام کو زیر کر دیں گے، اسلامی حکومت کا نقشہ مٹا دیں گے، یہ مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ چلتے چلتے یہ مدینہ کے قریب پہنچ گئی، اور یہودی مدینہ کے اندر ان کو راستہ بتانا، ان کو ڈپو دینا، ان کا اسلحہ جمع کرنا، ان کے لیے راشن جمع کرنا، اس کام میں لگے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر رساں ایجنسیوں نے اطلاع دی ہے کہ لشکر تو بھاری تعداد میں مدینہ کے قریب آ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی اجلاس بلایا، مسجد نبوی میں نماز پڑھائی، صحابہ سے مشورہ کیا، بتاؤ کیا کریں۔ بابا جی کھڑے ہوئے ہیں 150 سال عمر والے سلیمان فارسی، اس نے کہا جی ہمارا جنگی کرتب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، ہم ایسے موقع پر جب دشمن آ پہنچے اور زیادہ تعداد میں پہنچے، ہر طرف نہیں لڑا جا سکتا ہے، تو ہم جس طرف سے دشمن کے آنے کی توقع ہے ہم اس کے آگے دشمن کے آنے سے پہلے خندق کھود دیتے ہیں، اور پھر خندق وہ عبور نہیں کرے گا، اکا دکا آئے گا، مقابلہ اکا دکا سے ہم بھی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلیمان فارسی کے فیصلے کو مانا، صحابہ کو کہا بات صحیح ہے۔ جہاں سے غنیم کہا، حدیث میں غنیم کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کی طاقت کے آگے سارے لشکر کیوں نہ ہوں، وہ بیڑ بکریاں ہیں۔ نبی نے فرمایا جدھر سے غنیم آ رہے ہیں خندق کھودو۔ 10 صحابہ کرام کی ٹیم بنائی ہے، 10 کی، ان کو 40 گز، یہ عربی کا گز ہے، یہ علاقہ دے دیا کہ 40 گز تک تمہارے یہ 10 آدمی کی ٹیمیں خندق کھودو، 12 فٹ چوڑی، 12 گز گہرائی، خندق کھودو۔ آگے دوسری ٹیم، آگے تیسری ٹیم، صحابہ کرام بے سر و سامانی کے عالم میں خندق کھودنے میں لگ گئے، 10 آدمیوں کی ٹیمیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پارٹی کا، ایک گروپ کا حصہ بنے، 10 آدمیوں کا، ساتھ کھودنے میں لگے ہوئے ہیں، مٹی اٹھانے میں لگے ہوئے، وہ حدیث میں لمبی تفصیل ہے۔ تو اسی دوران کافر بھی اپنی مخبری کرتے رہتے تھے، صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مخبر رسان ساتھی رکھے ہوئے تھے، حذیفہ بن یمان جیسے، ابو حذیفہ جیسے، زبیر بن عوام جیسے، یہ ساتھی مشکل حالات میں جا کر جاسوسی کر کے آتے رہے، لیکن خندق کھودی جا رہی ہے۔ ان ساتھیوں نے بھوکے پیاسے سردی میں خندق کھود رہے ہیں، حالات اس وقت ریاست مدینہ کے کمزور، پھر اچانک حملہ ہو رہا ہے، اسلام کو مٹانا ہے، اسلامی نقشہ مٹانا ہے، اسلامی حکومت مٹانے کی لوگ سوچ رہے تھے۔ صحابہ کرام رات دن لگا کر خندق کھود رہے تھے،
تو بھوکے پیاسے بھی تھے. 6 دن میں خندق 3 میل کے فاصلے پر کھود دی گئی ہے. 3 میل بڑی خندق کھودی. 3 میل بڑا اچھا خاصا فاصلہ ہے. آج کی زبان میں ہم کہیں تو 5.5 کلومیٹر کے اوپر خندق کھود ڈالی ہے 6 دن میں. یہ آج کے دور پہ سوچا جائے نا، آج مضبوط ترین ٹیمیں، مضبوط ترین آلات ہوں، مضبوط ترین نظم کے تحت ہو، راشن پہنچے، کھانا پہنچے، تعاون پہنچے، باری فوج بھی 6 دن میں 5.5 میل تک یہ خندق کی کھدائی نہیں کر سکتی ہے. زور لگا لیں، یہ اتنی بڑی خندق نہیں کھود سکتے ہیں. یہ کس کی مدد تھی؟ یہ اللہ کی مدد تھی. اللہ نے صحابہ کو بتایا اسباب سے نہیں. صحابہ کے پاس اسباب کیا تھے؟ اللہ نے اپنی مدد سے 6 دنوں میں صحابہ کو فتح دے دی. کافر احد سے اس جانب ادھر پلٹے، آگے خندق. حیران، یا اللہ 6 دنوں میں یہ نقشہ بدل گیا. لیکن اس دوران یہ واقعہ پیش آ گیا. ایک جگہ ایک ٹولی خندق کھود رہی تھی، نیچے بھاری چٹان آ گئی ہے. چٹان ٹوٹے ہی نہ گینتی توڑے، نہ کئی اس کو توڑ سکے، نہ بدان اس کو توڑ سکے. عاجز آ گئی وہ ٹیم والے. انہوں نے کہا کیا کریں؟ زور لگایا صحابہ نے. تو سلیمان فارسی ہی وہاں بھی پہل کر گیا. اس نے کہا میں اللہ کے نبی کو بتاتا ہوں کہ کیا کریں، یہاں تو خندق میں رکاوٹ آ گئی ہے. سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے خندق میں نیچے اترے ہوئے کھدائی کر رہے تھے. اللہ، یہ نبی نے ہمیں درس دیا اسلام کے لیے محنت ہے. یہ نہیں ہے میں افسر ہوں، میں کمانڈر ہوں، میں فلاں ہوں. نہیں، نبی کو بتایا یا رسول اللہ مسئلہ یہ پیش آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خندق سے نکلے، مٹی لگی ہوئی بدن کے ساتھ، پسینہ لگا ہوا، پسینے پر گرد و غبار مٹی. نبی آئے اور بدان لیا ہے اور نیچے خندق میں اتر گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نبی نے ایک بدان مارا چٹان پر. بڑی چٹان تھی، چٹان سے شعلے نکلے، چنگاریاں نکلی. اور مخبر رساں ایجنسیاں اس موقع پر تماشا دیکھ رہی تھی. نبی نے یہ کہہ دیا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. فتح فارس فتح کر دیا گیا. فارس فتح ہوگا. فارس سپر پاور ہے اس وقت کی. دوسرا اور چٹان میں جہاں ضربیں لگیں، آگ نکلی، چنگاریاں نکلی، وہاں دراڑیں بھی پڑ گئیں. ٹوٹ تو گئی ہے. دوسری ضرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماری، دوبارہ وہاں سے شعلے نکلے ہیں، چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور دراڑیں آ گئی ہیں. نبی نے فرمایا الحمدللہ، کیسر فتح ہو گیا ہے. تیسری ضرب نبی نے فرمائی، ماری ہے بسم اللہ کر کے، چٹان ریت کی طرح پگھل گئی ہے اور آگ نکلی، شعلے نکلے. نبی نے فرمایا صنائے یمن کے محلات مجھے فتح ہوتے ہوئے، زیر ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں. صنائے یمن کی بڑی سرخ بلڈنگیں تھیں اس وقت، اور حدیث میں آتا ہے سرخ بلڈنگیں میں نے فتح ہوتی دیکھ لی. خبر رساں یہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کہا اب ملبہ باہر نکالو. چٹان گئی رہزے رہزے. طاقت کس کی؟ اللہ کی. اسباب سے نہیں. اللہ یہی کہتے ہیں میری قدرت سے ہوتا ہے. میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میری صفات کے گن گاؤ، میری عظمت کا گن گا کر مجھ سے مانگو. یہی سے طریقہ سکھایا. اب خبر رساں ایجنسیاں تھیں. صحابہ بھوکے پیاسے، چٹان تو ٹوٹی. تو خبر رساں ایجنسیوں نے رپورٹ دی کافروں کو. تو وہ کہنے لگے پاگلوں کو دیکھو، ہیں بھوکے پیاسے اور پیشاب کا ان کو ٹائم نہیں ہے. ظاہر بات پریشانی کا عالم تھا. اور یہ کیسر و کسرا کو اور صنائے یمن کو فتح کرتے ہوئے خواب دیکھ رہے ہیں. ان کا دماغ خراب نہیں تو اور کیا ہے. یہ کیسر و کسرا سے ٹکر لینا کوئی کام معمولی بات ہے. جیسے آج کی سپر پاور سے ٹکر لینے میں لوگ کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ. امریکہ کے ساتھ امریکہ کے بارے میں بات نہ کرو، کھا جائے گا. لیکن وہ بھی دنیا نے نقشہ دیکھا،
20-22 سال میں زیرو ہو کر چلا گیا ہے نہتوں کے ذریعے سے. وہ بھی اللہ نقشے دکھاتا ہے کہ ایسی باتیں نہ کرو، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے. تو یہ سپر پاوریں تھیں فارس اور روم. تو باتیں کرنے لگے کہ یہ فتح کریں گے، یہ بھوکے جن کو کھانا نہیں ملا، یہ پیاسے جو پیشاب کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ کیسر و کسرا کو فتح کریں گے. نہیں ہو سکتا، یہ خواب ہے، یہ خیال ہے ان کے. یہ باتیں کرنے لگے. حذیفہ بن یمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، ذرا کافروں کا پتہ کر کے اب کافر اگلی کیا ترتیب سوچ رہے ہیں. رات کو بھیجا. عشاء کے بعد وہ بھی آرام سے چلا گیا، مجمع کے اندر پہنچ گیا. مجمع کے اندر ان کے لیڈر خصوصی ہدایات دے رہے تھے. انہی ہدایتوں کے دوران ان کو یہ خیال آیا کہ کوئی مسلمانوں کا انٹیلیجنس کا بندہ نہ بیٹھا ہو، ہماری ساری رپورٹ نہ لے لے. اس لیے آگے جو نقشہ دینا تھا اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ بندہ پکڑا جائے انٹیلیجنس کا اگر ہے تو. انہوں نے کیا کہا؟ ابو سفیان نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ بھائی پہلا کام یہ کرو اور باقی باتیں بعد میں کریں گے. پہلا کام یہ کرنا ہے، ہر ساتھی اپنے ساتھ والے سے پوچھے تو کون، تیرا باپ کون، تیرا دادا کون ہے، پوچھو. تو تم اپنے ساتھیوں کو پہچانتے ہو. ٹولیاں تھیں ان کی، گروپ تھے ان کے، یونٹیں بنی ہوئی تھیں. تو یونٹ ایک ادھر بیٹھی ہوئی ہے، یونٹ ادھر ہے، ایک یونٹ ادھر ہے، ایک یونٹ ادھر ہے. ایک دوسرے سے پوچھو بھائی. اب وہ پوچھنے والے تھے. حذیفہ بن یمان کو اللہ نے عقل دی تھی، نبی کا شاگرد تھا. اس نے کہا مجھ سے پوچھیں گے تو میں جھوٹ بولوں تو یہ بھی زیادتی، اسلام میں جھوٹ نہیں ہے. حذیفہ بن یمان نے اپنے ساتھ والے کو پکڑ کر دبایا. من انتا، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں فلاں ہوں، میں فلاں. اس نے کہا من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ او تو نہیں جانتا، ما تعرفنی ابھی، آپ میرے باپ کو آپ لوگ نہیں جانتے، میرا فلاں باپ ہے، میں فلاں ہوں. بس ہو گیا. اب یہ تو دبک گیا. ادھر والے کو پکڑا، تو کون ہے بھائی؟ اس نے بھی کہا میں فلاں ہوں، میرا باپ فلاں ہے. حذیفہ سے کوئی نہ پوچھ سکا تو کون ہے. دبا دیے دونوں کو اور ساری وہ مطمئن ہو گئے. حالانکہ اندر بیٹھا ہوا ہے. اب ابو سفیان نے نقشہ کھینچا، یوں جائیں گے، یوں کریں گے. نقشہ اس کھینچ کر آیا. رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں مصلی پہ بیٹھے ہوئے دعا کر رہے تھے. حذیفہ آ کر پہنچ گیا. فرمایا حذیفہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ. عرض کیا یا رسول اللہ یہ خبر ہے. کہا اس نے انٹیلیجنس پکڑنے کی کوشش کی، میں نے یوں کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا سو جاؤ میرے ساتھ، میرے پاؤں میں سو جاؤ. نبی نے اپنا کمبل اس کو دیا اور اپنے پاؤں میں سلا دیا. حضرت زبیر کو بھیجا ہوا تھا بنو قریظہ یہودیوں کے علاقے میں انٹیلیجنس کے لیے، وہ سحری کو واپس آ گیا. اس نے بھی کہا اے خبر دے دی، یہ اللہ نے مدد کر دی. لیکن اس رپورٹ کے اندر یہ آ گیا کہ کافر کہتے ہیں جو مسلمان بھوکے، جو مسلمان پیاسے، جو پیشاب کا ٹائم نہ ملے، پریشان ہیں، عورتوں کے تحفظ کے لیے ان کے پاس آدمی نہیں ہے، سارے یہاں جنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں خندق کھود کر، یہ کیا کریں گے ہمارا؟ ان کو ہم نے آنن فانن تیس نیس کرنا ہے. اللہ نے اس وقت ساری مدد کر کے فرما دیا نبی یہ آیت پڑھ، بس چھوڑ. میں نے اس لیے کہا آیت نے مناجات کا، دعا کا سلیقہ بھی دیا، ساتھ ساتھ پیشن گوئی دے دی. ان کلمات کے ذریعے سے مجھ سے مانگو، میں اسباب کا محتاج نہیں، بغیر اسباب کے تمہاری مدد کر کے دکھاؤں گا، اور میں کرتا ہوں مدد. اور یہ کلمات اس وقت سکھا دیے. نبی نے صحابہ کو بتائے بینی. اس وقت یہ 2 آیتیں نازل ہو گئی ہیں، اور آیتیں نازل ہوئی ہیں. نبی کو بھی بتائے نبی یہ دعا کر جس میں اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت کو دیکھا گیا کہ اللہ کی قدرت کی طرف متوجہ ہو. اسباب کو چھوڑو، اسلحہ کتنے ہیں، تعداد کتنی ہے، گھوڑے کتنے، چھوڑو اس بات کو. تو فرمایا کل نبی اعلان کر کے کہہ دو، اپنے صحابہ کو بھی بتا، کل تو بھی پڑھ، صحابہ کو بھی بتا، اللہم مالک الملک، اے اللہ مالک الملک، بادشاہی کے مالک اللہ، تو اتل ملک من تشاء، تو بادشاہی دے دیتا ہے جس کو چاہے. بندوں کے قبضے میں بادشاہی نہیں، بادشاہی اللہ کے قبضے میں. فرمایا اللہ جیسے تو چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے.
وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، اور جس سے تو چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ تو یا اللہ بادشاہی دینا بھی تیرا کام، لینا بھی تیرا کام، تو مدد کے فیصلے فرما۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو تو چاہے عزت دے دے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو تو چاہے ذلیل کر دے۔ ربا طاقت تیری ہے، بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، خیر تیرے پاس ہے، اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ہماری مدد فرما دے۔ فرمایا یہ کلمات پڑھو، اور ان کلمات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے پڑھا، کلمات ہی ایسے تھے، عظمت والے کلمات تھے، اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی تھی۔ اللہ نے غزوہ احد کے اندر کافروں کے تمام اتحادی افواج، آج کی زبان میں میں نے اس کو کہہ دیا، وگرنہ احزاب کا یہی معنی، اتحادی افواج، سارے مشرکین اس میں موجود تھے، سارے قبائل اس میں موجود تھے، سارے یہودی اس میں موجود تھے، آ کر محاصرہ کر کے پار بیٹھے، روزانہ اونٹ ذبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں، بدماش بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس سے ساسا ہے، مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ اونٹ ذبح کرتے کھاتے، روزانہ اونٹ ذبح کرتے کھاتے۔ اللہ اکبر، ایک دو جرت کر کے کہتے اوئے ہم ایسا کر کے دکھائیں گے، ہم خندق پار کرتے ہیں۔ جیسے خندق کے پاس آتے ہیں، گھوڑا دوڑا کر خندق کے اندر گرتا، گھوڑا عبور ہی نہیں کر سکتا، اوپر سے صحابہ اپنی لاٹھی اپنی تلوار لے کر اس کو وہیں پر ڈھیر کر دیتے۔ کافر ترتیب وار آتے چلے گئے، اکا دکا دیکھا، انہوں نے کہا ہو مسئلہ تو بڑا مشکل ہے، کئی کافر مارے گئے اس مارکے میں۔ بلاخر 27 دنوں کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کلمات کے پڑھنے کے بعد اللہ نے 28 دن محاصرہ کافروں کا رہا۔ 27ویں 28ویں دن اللہ نے فرشتے بھیجے، ہوا بھیجی، دو چیزیں، انزل علیہم ریحا وجنودا لم تروہا، اللہ نے ہوا بھیجی اور ایسا لشکر بھیجا جو تمہیں نظر نہیں آتا تھا۔ فرشتے ہمیں نظر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں نظر آ رہے ہیں، فرمایا ایسا لشکر بھیجا جو اس کو تم نہیں دیکھتے تھے۔ ہوا بھیجی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے سے صحابہ سے گزری، آرام آرام سے، دھیمی دھیمی، مزیدار۔ نبی نے فرمایا یہ صبا ہے، اور جیسے خندق عبور کی، اس کو ہوا کو آگ لگ گئی، ہوا اکھاڑنے لگی چیزوں کو، پار تیز، ادھر نرم، وہاں ان کی دیگیں اٹھائیں، نیچے لکڑیاں لگی ہوئی تھیں وہ اٹھائیں، دیگ اٹھائی، آگے میٹنگ بیٹھی ہوئی تھی، دیگیں جا کر ان کی پشتوں پہ لگیں گرم گرم، چیخے باگے، پیچھے لکڑ جا رہی ہیں، وہ جو لکڑ جلتی نہیں تھی دیگوں کے نیچے، ان کے پیچھے دبروں پر لگتی، آگے کافر، پیچھے دیگیں، پیچھے ان کے لکڑیاں، پیچھے ان کے اونٹ، بد کے جا رہے ہیں، روندے جا رہے ہیں، گرتے منہ کے بل جا رہے ہیں، ہائے اللہ مر گئے، ہائے اللہ مر گئے۔ اللہ نے وہ نقشہ دکھایا جس کی کوئی حد نہیں ہے، فرمایا سنبھالو اب نہ، کہتے ہیں ہم مٹا دیں گے مسلمانوں کو، مٹانا بڑا مشکل کام ہے، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، اور اللہ نے نقشہ ایسا پلٹا، سارا نقشہ پلٹا کے رکھ دیا اللہ نے، اور دنیا کو دکھا دیا ہے، اور ایسی ہوا آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا نصرت بالصبا، میری اللہ نے صبا ہوا سے مدد کی ہے، وَأُهْلِكَتْهُمْ بِالدَّبُورِ، اللہ نے ان کو تباہ کیا ہے دبور کے ذریعے سے، جیسے کما اہلکت عاد، جیسے عاد کو تباہ کیا ہے، اللہ نے اہلکا بالدبور، ان کو تباہ کیا گیا دبور کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر، اللہ کی مدد آ گئی ہے، اور ان آیتوں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اس لیے ان آیتوں کو ترجمے کے ساتھ، فکر کے ساتھ آدمی پڑھے۔ اللہ کی بڑی طاقت کا ذکر ہے کہ اسباب سے کچھ نہیں ہے، اللہ کی طاقت سے ہے، قدرت سے ہے، اور واقعتاً صحابہ کے اثار نہیں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کسرا فتح، صنائے یمن فتح، نبی نے اس وقت فرمایا، ٹھیک اس کے 10 سال بعد، 10 سالوں سے بھی پہلے عمر بن خطاب نے ان علاقوں کو فتح کر دیا تھا، اور کیسر و کسرا کے مال اور خزانے، محلات مسجد نبوی کے صحن میں ڈھیر کیے ہوئے تھے، صنائے یمن کی عمارتیں صحابہ کرام کے قبضے میں تھیں عمر بن خطاب کے دور میں، جو نبی نے فرمایا فلاں فتح سچ ثابت ہوا،
اللہ نے فرمایا میرے آگے تو کچھ نہیں، سپر پاور کو زیرو پاور کر کے رکھ دوں گا۔ صحابہ یہ کلمات پڑھو اور میری قدرت پہ یقین رکھو۔ فرمایا یہ پڑھتے رہا کرو، قل اللہم مالک الملک، یا اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بادشاہی کا مالک ہے، توتی الملک من تشاء، جسے تو چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ یہ وہ طاقت والا ہے، جیل کے اندر پڑے یوسف کو اٹھا کر تحت شاہی پر بٹھا دیتا، تحت شاہی کے بادشاہ کو اس کا خادم بنا کر قدموں میں بٹھا دیا۔ یہ اس کی طاقت ہے۔ اور فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے تو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہے تو ذلیل کر دے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہاتھ میں خیر ہے۔ اللہ اکبر، یہ جملہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں خیر بھی ہے، جو پہلے دو صفتیں بتائیں، عزت بھی، ذلت کس کے پاس؟ بحکومت دینا بھی، حکومت چھیننا بھی اللہ کے پاس۔ تو پھر بِیَدِکَ الْخَیْرُ وَالشَّرُّ ہونا چاہیے، یا اللہ تیرے پاس خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، قرآن نے عجیب جملہ کہا، بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہے۔ کیوں؟ اللہ نے جو چیز پیدا کی اس میں خیر ہے، اگر شر ہے تو وہ ہماری استعمال کی وجہ سے آتی ہے، وگرنہ اللہ نے ہر چیز میں خیر رکھی ہے اور اللہ دیتا ہی خیر ہے۔ شر ہمارے استعمال کی وجہ سے ہے، اور وگرنہ ہر چیز کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہوئی ہے۔ جو چیز بھی پیدا کی وہ خیر والی ہے، اس کو غلط استعمال کیا شر والی ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے پاس خیر ہے، وہ تمہارے استعمال میں شر آتی ہے۔ تم بدماشی کرو گے، بادشاہی کو اللہ چھین لے گا، تو تمہاری بدماشی سے چھینی، اللہ نے تو نہیں چھینوائی تھی۔ ذلیل کیا تو تمہاری غلطیوں کی وجہ سے ذلیل ہوئے، اللہ تو تمہیں عزت دے چکا تھا۔ اللہ اکبر، فرمایا خیر ہے۔ اور اسی کو وہ بعد حضرات نے اپنے شعر میں نقل کیا ہے، نہیں ہے چیز کوئی نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں، قدرت کے کارخانے میں کوئی بھی برا نہیں ہے، سارے اچھے ہی اچھے ہیں۔ اگر برا ہے وہ اپنی نیت اور اپنے کرتوت کے اعتبار سے برائی سامنے آتی ہے۔ سانپ کو رب نے پیدا کیا، وہ بھی سانپ برا نہیں ہے۔ مچھر پیدا کیے ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں ڈنگی آ گیا، ڈنگا آ گیا، فلاں آ گیا۔ اللہ اکبر، یہ جو نالیوں میں اتنا گند ہوتا ہے، یہ آگے سیلابوں میں جاتا ہے، یہ تعفن پھیلتا ہے، یہ ایک لمبی بات ہو جائے گی، اس میں چلے جائیں گے تو یہ اللہ نے پیدا ہی کیا اس کو۔ یہ سانپ، یہ گندی مکھیوں کے، یہ ان کے اندر طاقت رکھی ہے، یہ ان کے گندے جراثیموں کو کھینچ لیتے ہیں، اپنی سانس کے ذریعے سے یہ گندے جراثیم مار دیتے ہیں۔ فائدہ ہوا نہیں ہوا؟ فائدہ تو ہے، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، اللہ نے تو خیر رکھی ہوئی ہے۔ اگر برا بنا تو ہمارے کرتوت کی وجہ سے، ہمارے عمل کی وجہ سے کوئی چیز بری آتی ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر۔ مزید فرمایا اللہ کی طاقت کیسی، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، دن میں داخل کیا، رات چھا گئی اب پوری دنیا میں، لاؤ دن کدھر غائب ہے، اور دن رات کے اندر دن کو داخل کر دیتا ہے، اس کی طاقت ہے۔ کبھی ایسی بھی ہو جاتا ہے جیسے آج کل تولج اللیل فی النہار، رات کو دن کے اندر کر کے دن سکیڑ کر چھوڑا سا کر دیا ہے، کوئی بڑھا کر دکھائی، اور آگے چلتے چلتے 2-4 دن بعد دن بڑھنے والا ہے، تولج النہار فی اللیل کر دے گا، اور دن کو رات میں داخل کرتے کرتے رات جون میں جا کر سکڑ کر چھوٹی، دن اتنا بڑا۔ اللہ، یہ طاقت کس کی ہے؟ فرمایا اللہ کی طاقت کو غور کرو، وہ کتنی طاقت والا ہے۔ اور فرمایا تخرج الحی من المیت، وہ اللہ کی وہ ذات ہے جو زندے کو مردے سے نکال دیتا ہے، زندے کو مردے سے، اللہ زندے کو مردے سے، بے جان انڈا ہے مردہ، اندر سے چوزا نکال دیتا ہے، پرندوں کے انڈوں سے چوزے، مرغیوں کے انڈے سے چوزے، واہ ربا تیری طاقت ہے، مردہ نطفہ ہے اس سے زندہ انسان پیدا کرتا ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ فرمایا اللہ کی طاقت کا ذکر کرو، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کبھی ایسے بھی کر دیتا ہے، زندوں سے مردہ پیدا کر دیتا ہے، مرغی سے بے جان انڈے، پرندوں سے انڈے، اور کبھی اس کا معنی عام ہونے کے اعتبار سے بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کافر کے گھر میں نبی، نبی کے گھر میں کافر، اللہ تیری بڑی طاقت ہے۔
آزر کے گھر میں ابراہیم نبی، نوح کے گھر میں کنان بیٹا کافر، اس کی طاقت ہے، اللہ سے مانگو فرمایا، اللہ ہمیں سب کو معاف فرما دے، اس کی طاقت ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور یہ کہا کرو اللہ تو روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ بیسوں کو ایسے دیا ان پڑھ کچھ بھی نہیں ہے، ان کو بیچاروں کو حساب کا پتہ نہیں کتنا مال دیا ہوا ہے۔ اور وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، یا اللہ تو روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب، بغیر گمان کے، گمان بھی نہیں ہوتا یہاں سے ملے گا، دے دیتا ہے، اور جیسے دیتا ہے وہ اس کی ایک طاقت ہے، بندے کا کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ یہاں سے مجھے کچھ ملے گا، اللہ وہاں سے راستہ کھول دیتا ہے۔ فرمایا ان کلمات کو پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ ہم نے اپنے سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی حدیث میں حضرت انس فرماتے ہیں، امام بغوی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ جو آدمی نماز کے بعد سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، نمبر 3، 3، 4، 5، 7 دن پہلے ایک آیت آئی تھی، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، آیت کریمہ نمبر 18۔ اور آج کی یہ آیتیں آیت کریمہ نمبر 26، 27 یہ پڑھ لیں۔ فرمایا اس کے بعد یہ جو دعا کرے اللہ اس کی دعا قبول کر دے گا، اور اللہ اس دن کی شام تک شرارتوں سے اللہ اس کو محفوظ کر دے گا۔ الفاظ ایسے ہیں، اور اگر فوت ہو گیا تو اللہ ایمان والی موت دے دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہترین وظیفہ ہے، فاتحہ سب کو آتی ہے، آیت الکرسی بھی آتی ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، ایک آیت ہے، یہ اسی میرے قرآن میں میرے سامنے صفحے پر، اور 2 آیتیں یہ ہیں۔ اللہ کی صفات تامہ کا ذکر ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، بندے کے لیے وسعت رزق، وسعت حالات پیدا کر دیتے ہیں، اس لیے اس کا التزام کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم